السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 25۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا غندر عن شعبہ تحویل سند۔ وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال قلنا لزید بن ارقم حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید۔ بیٹو لکھیں اسنادہ صحیح۔ دارالسلام کے نسخے میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اسنادہ صحیح، اخرجہ احمد، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370۔ امام بصیری نے کہا ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے۔ رجالہ کلہم ثقات محتج بہم فی الکتب الستہ، یعنی اس حدیث کے تمام راویوں کی روایات سے کتب ستہ میں حجت پکڑی گئی ہے۔ لکھ لیا؟ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ کا حکم دیکھتے ہیں، لکھیں جی 25 نمبر حدیث صحیح۔ تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 3674۔ ہمارے سامنے اطراف الحدیث پر 2 کتابیں ہیں، ایک ہے تحفۃ الاشراف اور دوسری ہے موسوعۃ اطراف الحدیث نبوی الشریف۔ یہ جو ہے نا دوسرا موسوعۃ اطراف الحدیث نبوی الشریف، اللہ اکبر، اس میں مصنف نے 150 حدیث کی کتاب کو جمع کر دیا ہے۔ 150 150 بیٹا ادھر جلد پڑی ہوئی ہے، ادھر دکھانا، یہ والی، یہ ہے موسوعۃ اطراف الحدیث النبوی الشریف، اعداد خادم السنہ المطہرہ ابو حاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول صاحب کا یہ نسخہ کمال ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے شروع میں مقدمہ لکھا ہے 150 کتب، یہ لکھ لیں، موسوعۃ اطراف الحدیث نبوی الشریف زغلول صاحب کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 سے لے کر 21 تک کتب حدیث کے نام ہیں 150 کے، جن 150 کتب حدیث کے میں جمع کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر رموز انہوں نے بنا دیے ہیں، مثلا 150 نمبر کتاب لکھی ہے الکنہ والاسماء للدولابی، تو اس کے لیے کیا رمز بنایا؟ لام الف لا، دولابی آ گیا نا، لام الف لا۔ واسط ایک رمز بنایا، یہ طریق واسط کا ہے۔ اسباب النزول للواحدی، اس کا واحدی بنا لیا۔ مناہل الصفا کا حالاں بنا دیا۔ السنن الکبری للبیہقی کا ہا کاف بنا دیا۔ شعب الایمان للبیہقی کا ہا با وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ زغلول صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ اچھا بیٹو، راویوں پر مختصر بحث۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، مشہور امام ثقہ ہیں۔ دوسرے ہیں محمد بن بشار، مشہور امام حافظ ثبت ہیں، ثقہ ہیں۔ تیسرے راوی ہیں غندر، یہ بھی ثقہ ہیں، حافظ ہیں۔ یہاں پر ایک قاعدہ نوٹ فرما لیں، ایسا راوی جس پر کسی نے جرح نہیں کی، کسی نے جرح نہیں کی اور اس کو محدثین نے الحافظ کہا ہے، الحافظ، جرح تو ہے ہی نہیں، کسی نے ضعیف وغیرہ صحیح الحفظ کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہیں سارے۔ ہاں بعض محدثین نے انہیں کیا کہا ہے؟ الحافظ کہا ہے۔ تو حافظ بھی ایک قسم کی تعدیل ہے اور توثیق ہے۔ اس موقع پہ یہ لفظ حافظ کی توثیق مانی جائے گی، معتبر ہوگی۔ سمجھا گی نا؟ شاباش، جرح بھی ہو ادھر سے حافظ بھی ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ شاباش، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں کیا راجح ہے۔ 4 نمبر راوی ہے عبد الرحمن بن مہدی، مشہور امام ابو سعید البصری اللؤلؤی، الحافظ الامام، اللہ اکبر، العلم، الثقہ، الثبت، سبحان اللہ، بڑے مشہور امام ہیں امام ابن مہدی۔ پانچویں ہیں شعبہ بن الحجاج، بہت بڑے امام ہیں۔ چھٹے ہیں عمر بن مرہ، ان پر بھی پہلے بات گزر چکی ہے حدیث نمبر 5 میں۔ عمر بن مرہ بن عبداللہ بن طارق الجملی المرادی، ثقہ ہیں، عابد تھے، تدلیس نہیں کرتے تھے۔ 7ویں ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کا نام تھا یسار یا بلال یا داؤد بن بلال ابن بلیل بن اوحیہا، اوحیہا بن الجلاح الحریش بن جہجبہ بن کلفہ بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن اوس الانصاری الحوسی، ابو عیسیٰ المدنی ان کی کنیت تھی۔ پھر یہ کوفہ میں منتقل ہوگا، ثم الکوفی، ثقہ ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ ثقہ ہیں۔ کتنی علم کی فضیلت ہے کہ علم حاصل کیا عبد الرحمن نے، ابن ابی لیلہ کے بیٹے ابن ابی لیلہ نے، جن کا نام عبد الرحمن تھا، ان کے علم کے ساتھ خلوص اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب ناموں کو محفوظ کروا دیا۔ ایسے ہی نا، ان کے نسب ناموں کو محفوظ کروا دیا۔ یعنی ہمیں علم کے لیے بہت زیادہ محنت اور اخلاص سے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن سارا بتایا تو ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، مختلف ناموں میں اختلاف ہے، یہ بھی کہا گیا ہے داؤد بن بلال ابن بلیل بن اوحیہا بن الجلاح الحریش بن جہجبہ بن کلفہ بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن اوس الانصاری الحوسی، سبحان اللہ، باپ دادا پردادا سکر دادا تک، یہ علم کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سے بھی اپنے دن کا کام لے لے۔ 8ویں راوی ہیں زید بن ارقم،
8वें रावी हैं ज़ैद बिन अरकम मुकम्मल नाम, बिन ज़ैद बिन कैस बिन अन्नुअमान बिन मालिक बिन अल-अगर बिन सालबा बिन काब बिन अल-खज़रज। कुनियत में इख्तलाफ है, किसी ने कहा अबू अमर, किसी ने अबू आमिर, अबू अमारा भी कहा गया, अबू उनैसा भी कहा गया है, अबू हमज़ा भी, अबू साद भी, अबू सईद भी। सुभान अल्लाह, यानी कुनियत में इख्तलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन अरकम ने 17 ग़ज़वात में शिरकत फरमाई थी। अल्लाहु अकबर, रज़ी अल्लाह ताला अन। बेटे ये सारे राविसी का रावी हैं। ये हदीस मोहम्मद बिन अली बिन आदम अल-सयूबी फरमाते हैं ये हदीस सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर पहले बात गुजर चुकी है। अच्छा, मुस्नद अहमद का हदीस नंबर लिख लें 18,499, 18,499। मेरे बेटो, जी बेटा, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो कर आजिज़ी से ये दुआएं करते रहना चाहिए, या बारी ताला हमारे सीनों को खोल दे, वसी फरमा दे, और इल्म दीन को हमारे लिए आसान फरमा दे। हम काम करना चाहते हैं, हमें बेहतर से बेहतर तरीके या अल्लाह हमें समझा दे। अल्लाह से हमें दुआएं करते रहना चाहिए। तो जो बंदा मुसन्निफ़ और मुहक्किक नहीं है, जिसका मैदान ही नहीं है, और अक्सर उलमा का मैदान ये नहीं है, वो कहते हैं लो जी इतनी किताबें लिखी गई हैं, क्या फ़ायदा अब लिखने का, और जो लिखी गई है वो तो पढ़ लें। नहीं मेरे बेटो, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। सही बात क्या है? तो जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला हमारे सीने को खोल देगा, अल्लाह हमसे काम ले लेगा। ऐसे ऐसे काम जो तारीख में पहले नहीं हुए होंगे वो अल्लाह ताला आपसे लेगा, और बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी हैं जो आज तक नहीं हुए। हम हर हदीस में कोशिश करते हैं मुस्नद अहमद का हवाला आपको लिखवाएं, ज़रूर कोशिश करते हैं। तो मुस्नद अहमद पर एक अभी चंद साल पहले नया काम हुआ है जो तारीख में पहले नहीं हुआ था। कसीम के एक शेख हैं, कसीम के अब्दुल्ला बिन इब्राहिम बिन उस्मान अल-करआवी। क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन इब्राहिम बिन उस्मान अल-करआवी हाफिज़हुल्लाह। 60 साल उम्र है शेख साहब की, जिंदा है माशाल्लाह। तो इन्होंने अल-मुहस्सल लिमुस्नदिल इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से काम किया है। अल-मुहस्सल के नाम से 15-20 जिल्दों में ये काम है। बेटा देखना कितने जिल्द अल-मुहस्सल की, उस सामने पड़ी आगे कोने में, कितने अल-मुहस्सल की? 16 तो ये है, दिखाना बेटा। अच्छा जी, 24 है। चलो भाई कह रहा है 24 जिल्द हैं कुल, 25 माशा, यानी 20 से ज़्यादा जिल्दों पर यह किताब है अल-मुहस्सल। जिस अंदाज में ये काम हुआ है, इस अंदाज में पहले काम नहीं हुआ। तवज्जो फरमाना, अल्लाह ताला ने शेख करआवी हाफिज़हुल्लाह का सीना रोशन फरमा दिया, और मुस्नद अहमद से इनको ख़ास शगफ था, मोहब्बत थी। तो मुस्नद अहमद पर ही अल्लाह ताला ने ऐसा काम समझा दिया जो काम आज तक नहीं हुआ था, और बड़ा ही अहम काम है। आप जानते हैं मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल सहाबा इकराम की मसानिद पर मुश्तमिल है, और मुस्नद अहमद से ही एक हदीस के शाहिद तलाश करना, ताबे तलाश करना,
یہ بہت بڑا اہم کام تھا اور مشکل تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند پہلی مسند ہے، سب سے پہلے حدیثیں لائے ہیں۔ جو ان کی پہلی روایت ہے، مثال کے طور پہ اسی کی حدیث کا شاہد سیدنا علی میں ہے یا اسی حدیث کا تابع کسی اور جگہ پر ہے، تو یہ مشکل مرحلہ تھا نا کہ توابع تلاش کرنا، شاہد تلاش کرنا، اور ایک ہی حدیث اگر 20 صحابہ سے مروی ہے تو ہر حدیث کی سندیں الگ ہیں، متن الگ ہے، تو وہ سارا منتشر تھا مسند احمد میں۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ کراوی کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے وہ سارا کام فقہی ترتیب سے ترتیب دے دیا ہے۔ مثلا باب الوضو میں ایک حدیث ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی حدیث کس کس صحابی سے ہے، کس کس سند اور متن سے ہے، وہ ساری یہاں ترتیب سے جمع کر دی ہے، اور یہ بہت اہم کام ہے، بہت اچھا کام ہے یہ۔ شیخ صاحب حافظہ اللہ نے اس کے خود ہی فوائد لکھے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ان کے فائدہ، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اچھا، ایک فائدہ یہ لکھا شیخ صاحب نے، پہلا فائدہ توجہ کرنا کہ اگر ایک متن میں ایک متن غریب محسوس ہو رہا ہے، غریب کہ یہ جی متن غریب ہے، تو جب کہتے ہیں آپ میری کتاب پڑھیں گے اسی متن سے ملتا جلتا متن دوسرے صحابی کا بھی آپ کو اکٹھا ملے گا تو وہ غرابت دور ہو جائے گی، دوسرے صحابی سے مل جائے گا اس سے ملتا جلتا لفظاً یا معناً۔ دوسرا فائدہ، جب آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، آپ کہیں گے یہ غریب السند ہے، یہ جی غریب السند، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب اس کا کوئی متابع مل جائے تو متابع کی وجہ سے بھی غریب السند کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فائدہ فرماتے ہیں کہ حسن لذات ہی حدیث ہے، ایک سند حسن لذات ہی ہے اور دوسری سند وہ صحیح ہے، دوسری سند وہ صحیح ہے۔ اب حسن لذات ہی کسی مسند میں ہے، اسی کا دوسری روایت جو صحیح لذات ہی ہے اسی کی مثل وہ کسی مسند میں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں نے ان کو جمع کر دیا ہے، میں نے ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ سارا صحیحاً بمجموع طرق ہی، وہ روایت بھی صحیح ہو جائے گی دیگر سندوں کے اعتبار سے، کہتے ہیں وہ میں نے سارے طرق جمع کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھا فائدہ یہ لکھتے ہیں ان روایت المستور والمرسل والمدلس وسیء الحفظ اذا تزاد بمعتبر کان حسنا لغیرہ، کہ جب مستور کی روایت، مرسل کی، مدلس کی، سیء الحفظ کی روایت، جب اس کو کوئی روایت پختہ کر رہی ہے، کوئی معتبر روایت پختہ کر رہی ہے تو وہ حسن لغیرہ ہی بن جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے وہ تمام سندوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب آپ خود جب میری کتاب پڑھیں گے تو ایک حدیث کی تمام سندیں موجود ہیں تو فوراً آپ پرکھ جائیں گے کہ جی اچھا اس سند میں فلاں ضعف، اس میں فلاں خفیف ضعف ہے، چلو جی یہ حسن لغیرہ ہوگی، بڑا اچھا کام ہے۔ اسی کا ایک اور فائدہ لکھتے ہیں کہ متن میں زیادتی، سبحان اللہ، ایک سند میں زیادتی نہیں ہے، دوسری سند میں زیادتی ہے۔ سکہ کی زیادتی بڑا اہم مسئلہ ہے نا، کہاں قبول ہے، کہاں مردود ہے، کہاں کون سا درجے کی ہے۔ تو جب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب میں ساری زیادتیاں اکٹھی کر رہا ہوں ہو بہو، تو آپ خود تقابل کر کے دیکھ سکتے ہیں کس متن میں کس سکہ راوی نے زیادتی کی ہے۔ بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا محفوظ کون سی ہے، مرجو کون سی ہے، شاذ کون سی ہے، یہ طرق جمع کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا، ضعیف مخالفت کر رہا ہے یا سکہ مخالفت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بڑا اہم فائدے ہیں۔ چھٹا فائدہ لکھتے ہیں کہ جس طرح متن کے اندر زیادتی ہوتی ہے ایسے سند میں بھی زیادتی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کوئی مرفوع بیان کر رہا ہے تو کوئی موقوف،
کوئی موصول بیان کر رہا ہے، کوئی مقطوع، فرماتے ہیں تمام سندیں متن کو جمع کر دیا، آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ یعنی شیخ صاحب حافظہ اللہ نے 6 فائدے المحصل کے بیان کیے ہیں، 6 فائدے المحصل کے بیان۔ یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ حکم نہیں لگایا کسی حدیث پر، حکم نہیں لگایا، بس وہ تمام مسند احمد بن حنبل کو ایک نئے انداز میں ترتیب دے دیا ہے، نئے انداز میں ترتیب دے دیا ہے، اور کیا کمال انداز ہے۔ شاباش، سند اور متن کو میں نے سمجھایا نا، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہی حدیث، اسی حدیث کی تمام سندیں جہاں بھی ہیں ان کو جمع کر دیا ہے۔ اگر یہی حدیث کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ جمع کر دیا، اور ہر حدیث کے آخر میں مسند احمد کا اصل حوالہ بھی دے دیا ہے۔ مثلا یہ حدیث ہے، یہ جی 2627 ہے، آپ اصل بھی دیکھ سکیں۔ اچھا، یہ شیخ صاحب ہمارے رابطے میں ہیں، کراوی حافظ اللہ کا نمبر بھی میرے پاس ہے، ہمارے رابطے میں ہے حافظ اللہ، بڑے ماشاءاللہ باصلاحیت۔ نہیں میرے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ، ویسے ہمارے مطالعہ میں ہے لیکن ویسے میرے پاس مکتبہ میں نہیں ہے یہ کتاب۔ اچھا، اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی نوجوان کھڑا ہو، مسند احمد احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے مسند احمد، اللہ اکبر۔ باقی روایات، باقی کتب حدیث کی روایات میں بھی جو اسانید ہیں مسند احمد کے علاوہ، ان کو بھی اس میں مدغم کر دیا جائے۔ نہیں سمجھ لگی؟ یا ایسے سمجھیں مستدرک کے نام سے، نہیں مستدرک نہیں، المستخرج کے نام سے، المستخرج علی المحصل، کہ مسند احمد پر جیسا کا محصل میں ہوا ہے، یہی روایات دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، ان کو بھی اسی انداز میں جمع کر دیا جائے تو تواب شواہد علت، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، علت بڑی خفیف ہوتی ہے، انتہائی نازک یہ مسئلہ ہے علت کا، علت کا انتہائی نازک مسئلہ ہے، عام علماء کو پتہ نہیں چلتا، عام وہ جن کا اوڑھنا بچھونا علم حدیث ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ وہ فہم علت خفیہ کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں، علت پر علت کے اصول ہیں، علت کے ضوابط ہیں، جیسے نا اصول حدیث، جرح و تعدیل کے اصول، تخریج کے اصول، ایسے علت کے باقاعدہ اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ اس پر بھی میری یہ کتاب ہے، وہ پی ڈی ایف میں آپ کو مہیا کر سکتا ہوں، پی ڈی ایف میں کلیئر ہے الحمدللہ۔ اچھا، شیخ مقبل یمن والے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاحادیث المعلہ وظاہرها الصحہ، ایک جلد میں، یعنی ایسی احادیث جو حقیقت میں معلول ہیں لیکن ظاہری طور پر صحیح ہیں، ظاہری طور پر صحیح ہیں۔ تو اسی کتاب کے دوران ہم علت کے قوانین پر جو ہم نے لکھی، ہمیں اس کتاب کا بھی دراسہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ بات لکھ لیں گے بات، شیخ مقبل رحمہ اللہ نے کتنے زیادہ صحیح حدیثوں کو، صحیح حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، ایک سند میں علت آ گئی ہے، کیا اس کا یہ معنی ہے بھی یہ علت ہے، حالانکہ دوسرے کے صحیح سندیں موجود ہیں؟ نہیں سمجھ لگی؟ یعنی شیخ مقبل رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے نا الاحادیث المعلہ وظاہرها الصحہ، اس میں کافی زیادہ احادیث صحیح ہیں دیگر اسانید کے اعتبار سے، تو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ان کو معلول قرار دیا ہے، تو اس میں کئی غلطیاں موجود ہیں۔ وہ پھر ہم نے اپنے شاگرد کو جو ہمارے تخصص کا طالب علم ہے، ان کو ہم نے اسی کام پر لگایا ہوا ہے، وہ مسلسل کام میری نگرانی میں کام وہ کر رہے ہیں، تو کافی زیادہ احادیث صحیح ہے۔ تو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ایک سند کو دیکھا، 2-4 کو دیکھا، تو ان کی اور بھی سندیں تھیں جن میں وہ علت ختم ہے، تو ہم نے
ان اسانید کو بھی نیچے جمع کر دیا ہے کہ نہیں یہ روایات معلول نہیں ہیں بلکہ صحیح ہیں۔